نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا۔ سبحان اللہ۔ ساڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ومبشرا ونذیرا، کہ تانوں مبشر بھی بنایا ہے نذیر بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑے الفاظ نے شاہد مبشر نذیر، ایک لفظ تے پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس سمجھو اللہ ارشاد فرماندا سونیا اساں تینوں سونیا سونیا شاناں دے کے بھیجے ہیں۔ پہلے خطاب ہے نبی کریم علیہ السلام پر، اس کو فوراً بعد خطاب ہے ساڈے ول، سبحان اللہ۔ لوکاں ول۔ سبحان اللہ۔ اساں اپنے محبوب نو سونیاں سونیاں شاناں دتیاں کیوں نے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تسی یہ سونیاں سونیاں شاناں ویکھ کے اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، او دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تسی یہ سوچن تے مجبور ہو جاؤ جدی مخلوق دی ایڈی شان ہے، او دے بناون والے خدا دی شان کی ہوئے گی۔ یعنی خدا نو منان دا بہترین طریقہ ہے کہ اسی او دے محبوب علیہ السلام دیاں سونیاں شاناں عظمتاں بیان کریے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑے عرصے کی گل ہے، میں جا رہا سا ادھر مظفر گڑھ تو کے تواڈے ملتان دی گل ہے، میں جدوں ویاڑی چوک پہنچیا طبیعت نہ سفر سے بور ہو رہی سی، میرے نال دا ساتھی سی فوت ہو گیا بیچارہ، نہ دا غلام مرتضی حیات۔ چوک چ نا ویاڑی چوک مینوں کیسٹاں دی دکان نظر آئی، میں کہا پتر اتر کے دیکھے نا کسی عالم دین دی تقریر مل جائے، چلو رستے سن لے جانے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا ایک کیسٹ لے کے، وہ کیسٹ تھی ساڑھے سن کوٹ ادو دے سید غلام رسول شاہ صاحب، اگر مشہور سن پیر سید گامن شاہ صاحب رحمت اللہ، اس نام مشہور سن، انہوں دی تقریر تھی، ہے بھی وہ ملتان دی تقریر تھی۔ اس تقریر سے گل انہوں نے کی مینوں بڑی پسند آئی، میں کئی جگہ تے بیان کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہیں بھی پسند آئے تو رکھ لینا، سبحان اللہ۔ نہ پسند آئے تو پروگرام میرا یہ ہے کہ تقریر تو بعد میں چلے جانا ہے فیصل آباد، نال واپس لے جانا۔ تو تقریر کرنے ہے ملتان والیو، ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بڑائی، کلہاڑی بڑائی، ہوائی جہاز بڑھایا۔ تو میں کو آخیا گامن شاہ کر میری ایجنٹی ڈسا لوکاں کو، اتنا بڑا کاریگر ہے جن اے چیزاں بڑھائیاں ہیں۔ میں کیا حاضر جناب، میں کبیر والے میں کہ کبیر والے آ رہے ہو، ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بڑائی کلہاڑی بڑھائی۔ میں خانے والے ہو، ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بڑائی کلہاڑی بڑھائی۔ میں سائیوال والے ہو، ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بڑائی کلہاڑی بڑھائی۔ میں فیصل آباد والے ہو، ملتان کی کاریگر ہے جن چھری بڑائی کلہاڑی بڑھائی۔
میں لاہور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بڑائی کلہاڑی بڑائی میں پنڈی یہ راول پنڈی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بڑائی کلہاڑی بڑائی میں پشاور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بڑائی کلہاڑی بڑائی میں کراچی میں کہ کراچی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بڑائی کلہاڑی بڑائی بند میں آیا حیدرآباد والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بڑائی کلہاڑی بڑائی جس ویلے کاریگر کو لگا پتا کاریگر کہنے لگا گامڑ شاتو تا غدار تھی گیا تو جدے جانے چھری کلہاڑی اور جے میں صرف چھری کلہاڑی بنائی ہے تو میں نے کہیں کاریگر مننا ہے جے میں نے کاریگر منانا چاہنا ہے تو لوگوں نے ڈسا اس ہوائی جہاز بھی بنایا ہے جس دی اتنی سپیڈ ہے اتنا وزن کہندہ ہے اتنی سیٹیں ہیں اس لیے لوگوں نے ڈسا ایک گل بیان کر کے اگوں شاہ صاحب فرماتے ہیں وہاں بڑے ملا ہو تو اللہ دی توحید بیان کرن دیو کہ ساڈا اللہ ہے جو مکھی کو بنایا جو مچھر کو بنایا ذرا مچھر دی جنگاں تے دیکھو یہ خدا دی توحید نہیں خدا دی توحید بیان کرنی ہے تیج بیان کرو ساڈا خدا او ہے جے مصطفیٰ کو بنایا تے مصطفیٰ او ہے جڑا انگلی دا اشارہ کرے چند کو توڑ دے اشارہ کرے ٹوٹے چند کو جوڑ دے سبحان اللہ کیا بات سرکار دیا سونیاں شانہ سناڑیاں اے ایمان تے پکیا کرنا نہیں کرنے اللہ فرمانا سونیا میں تینوں شانہ اس واسطے دیتیاں نے تاکہ لوکی تینوں بناون والے اللہ نو من لیں سبحان اللہ پہلا کم کیے ایمان تو بعد دوسرا کم کیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اے میرے محبوب دا ادب بھی کرنا جے میرے محبوب دی تعظیم بھی کرنی ہے سبحان اللہ ایک ہے صرف تعظیم ایک ہے تعظیم وَتُعَزِّرُوهُ ذرا يُعَزِّرُ التعظیم تعظیر کا معنی المبالغت فی التعظیم یعنی تسا میرے محبوب دا ادب بھی کرنا ہے تے کنج دا تساں کڈ کے تے دل لا کے تے گج وج کے میرے محبوب دا ادب کرنا ہے سبحان اللہ پہلی چیز کی ہے ایمان تو بعد دوسری چیز کی ہے تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام یعنی ایمان تو بغیر نبی پاک دی نعت پڑھے او دا فائدہ کوئی نہیں ہندوؤں بھی نعتاں لکھیں نا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ایمان نہیں پہلے نمبر تے ایمان تو بعد تعظیم نبی پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر اللہ دی عبادت کرو صبح تے شام رب کی تسبیحاں بیان کرو ایمان تو بغیر تعظیم قبول نہیں تے تعظیم نبی تو بغیر اللہ دی عبادت قبول نہیں اسی تائیں ساڑھے علماء اہل سنت پورے پاکستان کے ہوکا دے رہے ہیں اور لوگوں نبی پاک دا ادب کرو نبی پاک دی تعظیم کرو نبی پاک دا احترام کرو نبی کریم علیہ السلام نے ناموس دی خاطر لڑدیاں جان بھی دے جو گے تے کاٹے والا سودا نہیں بڑے فائدے والا اچھا صحابہ کرام سرکار کے سامنے بیٹھے ہوں دیکھا جو میں تقریر کر رہے ہیں سرکار بیان فرماندے سن تو تواڈے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں میں گل شروع کرتا فٹ سمجھ جاندے نے گل کرنی کی ہے کئی اتنے تیز دماغ کئی نو پہلے پتہ نہیں لگتا لیکن جوں میں گل کرتا جاؤں گا تو سمجھتے جان گے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں نو پہلی باری گل پوری سمجھ نہیں آئے گی وہ پوری گل سمجھن واسطے انہاں نو تقریر دوبارہ سننی پے گی کئی اللہ دے شعر ایسے بھی ہوندے نے میں کہندا کچھ سمجھدے کچھ نہیں مختلف قسم کی کیٹیگری ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمانی مسئلہ بیان کرنا کہ جنہوں سمجھ نہ آنی نا انہاں عرض کرنا راعنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ساڑی رعایت فرما دیا یا رسول اللہ گل ریپیٹ کر دو تاکہ سانو مسئلہ پورا سمجھ آ جائے
صحابہ کی عرض کرتے سن راعنا، لیکن منافق اور یہودی انہوں نے اس لفظ دی آڑ نبی پاک دی گستاخی شروع کر دی تھی. صحابہ تے کہتے ہیں راعنا، تے منافقہ یہودیاں کہنا شروع کرتا ہے راعینا، این دی زیر نو زور دے کے پڑھنا. راعینا دا معنی ہے ساڈی رعایت فرماؤ، تے راعینا دا معنی ہے ساڈا آجڑی، ساڈا چروایا. اس سچے لفظ دی آڑ انہوں نے گستاخی شروع کی تھی. لفظ غلط نہیں سی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی بارگاہ دا پروٹوکول خود بیان فرماتا ہے. اس ویلے حکومت عمران خان دی، عمران خان دے ادب آداب واسطے، او دے پروٹوکول واسطے، او دے ممبرانی اسمبلی قانون بناؤ گے. اس تو پہلے حکومت سی نون لیگ دی، پرائم منسٹر دے پروٹوکول او دے ادب آداب او دی پارلیمنٹ دے بندے بناندے سن. پھر پہلے پیپل پارٹی دی حکومت سی، او دا پروٹوکول کون بناندا سی؟ او دے جھالے. پر قربان جائیے اپنے لجپال علاقہ دے، جو سرکار دے پروٹوکول دی واری آئی تے سرکار دا پروٹوکول کسی بندے نے نہیں، خود اللہ کریم نے بیان فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والے ہو، اج تو بعد راعنا نہیں کہنا. یا اللہ جے لوڑ پہ جائے پھر لفظ کیڑا بولیے، راعنا تو نہیں کہنا. فرمایا وقولوا انظرنا، تسا کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ ساڈے تے کرم دی نظر فرما دیا. وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. شہید اسد کی تقریر نہیں، یہ میرے محبوب کی تقریر نے. میرے محبوب کا دھیان نال سنیا کرو پہلی باری، تاکہ دوبارہ گل کرن دی لوڑ ہی نہ پڑے. یہ اللہ کریم نے محبوب دا پروٹوکول دسدیاں بیان فرمایا کہ لفظ صحیح بھی بولیا جائے، لیکن او صحیح لفظ دی آڑ کوئی دشمن گستاخی کر جائے کہ او صحیح لفظ بھی نبی پاک دی بارگاہ واسطے بولنا جائز نہیں. اج کل ایک مسئلہ بھی چلتا ہے، وابی مولوی صاحبان، دیوبندی مولوی صاحبان ایک مسئلہ کرتے ہیں، یہ نماز دھیان نال پڑھیا کرو. دیکھو نماز اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی عبادت کردے ہیں نماز کے وسوسے نہیں ہونے چاہیے. کچھ وسوسے ہوندے نے ماڑے، کچھ اس تو ماڑے، کچھ اس تو ماڑے. مثلا زنا دا وسوس ہے، بڑا پیڑ ہے، پر ایدے نالوں اپنی بیوی نال بندہ صحبت دا خیال کر لے تو وہ ایڈا ماڑا نہیں. وہ سبق نماز دے دسے جا رہے ہیں کہ نماز پڑھ دیا کھوتے دا خیال آ جائے کوئی ایڈا فرق نہیں پہنتا، اپنے دان دا خیال آ جائے ایڈا فرق نہیں پہنتا، بلکہ بندہ انہاں دی صورت وچ مستغرق ہو جائے تو بھی نماز وچ فرق نہیں پہنتا. لیکن نماز پڑھ دیا نبی پاک دا خیال آ گیا تو کھوتے دے خیال چ غرق ہونے نالوں ہو رہا ہے. اور مسلمانوں اے فرماؤ کیا نبی کریم علیہ السلام دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے؟ وابی کہندا ہے نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی. سنی کہندا جنی دیر تک نبی دا خیال آوے گا نہیں تیری نماز ہونی نہیں. دیکھو نبی کریم علیہ السلام کچھ صحابہ کچھ دن رہے جو جان لگے نا
نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے نصیحت فرمائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نہ ویکھو جنوں زکام ہوا ہے، یہ دیکھو نہ کدا لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور جویں تساں میں مصطفیٰ نو نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے نا، انجو تساں نماز پڑھنی ہے۔ کی مطلب؟ نماز شروع کرن لگو نا تے سوچو ساڈے نبی کریم علیہ السلام کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے سن؟ سبحان اللہ پھر جدو تکبیر تحریمہ کہن لگو تو سوچو ساڈے نبی کریم علیہ السلام تکبیر تحریمہ کہن لگے ہاتھ کتھوں تک چکتے سن؟ ایتھوں تک یا ایتھوں تک؟ یہ بھی سوچنا ہے۔ پھر ہاتھ بننے لگے بھی سوچنا ہے ساڈے نبی کریم علیہ السلام نماز ہاتھ کیویں بنتے سن؟ انج بنتے سن کہ انج بندے سن کہ چھڑ دیندے سن؟ یہ سوچنا ہے تساں۔ پھر دیکھنا نبی کریم علیہ السلام قیام کی پڑھتے سن؟ رکوع جان لگیا سوچنا نبی کریم علیہ السلام جدو رکوع جاندے سن تے انہاں دی کنڈ مبارک پشت مبارک وہ انج ہوندی سی کہ بالکل سیدھی ہوندی سی۔ پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ رکوع تو بعد نبی کریم علیہ السلام کیویں کھلوندے سن، سرکار سجدے کیویں جاندے سن۔ پوری نماز تساں میں مصطفیٰ دی نماز دا خیال کرنا تا تہاڈی نماز کامل ہوئے گی۔ یعنی ہن توجہ کرنا، وہابی اور دیوبندی کہندے نے کہ نبی پاک دا خیال نماز کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے، تو مصطفیٰ علیہ السلام دا ارشاد دس رہا ہے جنی دیر تک تسی میں مصطفیٰ دا خیال کرو گے نہیں تہاڈی نماز ہونی بھی نہیں۔ ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے ابو سعید بن معلّہ، سبحان اللہ ایک اور بھی صحابی نے جنہ دا نام ہے ابی بن کعب۔ انہاں دونوں نے اپنے اپنے ٹائم تے یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ نماز نہیں تھی، دوران نماز نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ہوئے ابی گل سن بھائی۔ ابی سوچی پہ گئے کراں تے کی کراں، میں تے اللہ دی نماز پڑھتا پیا۔ بلایا میں نبی کریم علیہ السلام نے کی کرنا؟ انہوں دی عقل نے فیصلہ کیتا پہلا نمبر اللہ کا ہے، تو میں نماز پوری کر کے پھر سرکار دی بارگاہ جاواں گا۔ لیکن پھر بھی سرکار دا خیال کر کے نہ انہوں نماز اپنی چھوٹی کر لی، مختصر کر لی۔ نماز پڑھ کے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تے تینوں بڑی دیر ہوئی بلایا سی، کی کرتا پیا سی؟ یا رسول اللہ میں تے اللہ دی نماز پڑھ رہا سی۔ فرمایا تے تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھے؟ آقا کیڑی آیت؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ او ایمان والیو جدوں بھی تانوں اللہ بلائے، اللہ دا سونا رسول بلائے تے فوراً اللہ دے رسول دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ۔ آقا غلطی ہو گئی، آج تو بعد میں نماز نہیں پڑھتا ہوا، تسی آواز مارو گے میں نماز چھڑ کے تہاڈی بارگاہ حاضر ہو جاؤں۔ حدیث شریف ختم ہو گئی، اگوں پھر نواں مسئلہ شروع ہوا کہ سرکار اس وقت دیر آواز بندہ پڑھ رہا ہے نماز، وہ دیتے واجب ہے کہ فٹ سرکار دی بارگاہ حاضر ہو جائے۔ مثلا 2 رکعتاں پڑھ لی ہیں، 4 رکعتی نماز کھلوتا یا 2 رکعتی نماز 1 رکعت پڑھ لیے، دوسری رکعت کھلوتا پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس اتنا ہی پڑھیا سرکار نے آواز ماری۔ گل سنو ہن بندے تے حرام ہے اگلی آیت پڑھنا، واجب ہے ایتھے نماز چھڑ دے سرکار دی بارگاہ چ سبحان اللہ۔ سرکار فرمان جا ہے کام کر کے آ، ادھا پونا گھنٹہ لا کے آئے۔ سرکار فرمان جا ہن تینوں اجازت ہے جو کرنا ہی کر، جے او دا وضو نہیں ٹوٹا اس دوران
ہوں پھر اگوں نواں مسئلہ شروع ہویا یہ نویں سرے تو 2 رکعتی نماز پڑھے گا جی جتوں چھڈی سی اتوں اگے شروع کرے گا امام قسطلانی نے ارشاد الساری دی اندر نقل فرمایا دیوبندیاں دے مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معارف القرآن دے اندر بھی نقل کیتا ہن بندہ چونکہ باوضو ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمان نال نماز وچ کھلوتا سی نبی پاک نے فرمان نال نماز تو باہر گیا ادھا پونا گھنٹہ لوکاں نال گلاں کر کے واپس آیا قبلے والوں منہ بھی پھر گیا سینہ بھی پھر گیا پر اینوں نویں سرے تو نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں سی آوے سیدھا کعبے ول منہ کر کے کھلو کے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یار کی مسئلہ کر لیا انہوں نے نماز پڑھ دے نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے اچھا تُسی نماز پڑھ دے ہو کوئی پڑھدا کاری قاسم صاحب پیچھے کوئی کسے پیچھے کوئی کسے پیچھے آپ بھی سنتا نفل تُسی پڑھ دے ہو جدوں تے پڑھیے نا فرض امام صاحب دے پیچھے پھر امام صاحب سورت فاتحہ پڑھ دے اسی چپ کر کے کھلونے ہیں آواز کچھ چکا دیا نہیں ہے ٹیلی فون ہو گیا سبحان اللہ کی گل کر رہے ہیں ہاں امام دے پیچھے اسی آپ تے نہیں پڑھتے ساڑھے والوں امام صاحب پڑھتے ہیں لیکن جدوں اسی کلیاں نماز پڑھتے ہیں ادوں اسی آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں سورت فاتحہ کی ایک دعا بھی تے ہے نا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا اچھا کئیاں نے ترجمہ کیتا یا اللہ سانو سیدھا راہ بخا پر اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا کسی نے جانا ہوئے نا گھنٹہ کر تو کوئی آکھے کہ جی میں گھنٹہ کر جانا ہے مینوں ذرا راہ تے دسو وہ آکھے ایتھرا موڑ کے ادھر جائے تو اگر وہ پہنچ جائے گا یہ بخانا دیکھن والا ضروری نہیں کہ اس راہ تر بھی پڑے تسی آکھے ادھر جائیو ادھر جا سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا کسی اور پاسے نہ جان دی توفیق عطا بندہ دعا منگدا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا سیدھی راہ کیڑی ہے اللہ نے اے نہیں آکھیا صراط القرآن والحدیث قرآن اور حدیث دے راہ تے چلا یہ نہیں آکھیا حالانکہ قرآن اور حدیث دا راہ بھی تے سیدھا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اے بھی نہیں ارشاد فرمایا صراط الکتاب والسنہ یا اللہ سانو کتاب و سنت دے رستے تے چلا اے نہیں آکھیا بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم میرے بندیوں میرے کولو نماز وچ دعائے منگیا کرو یا اللہ انہاں لوکاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تو کرم فرمایا جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے اور اسی نماز ایک دعا مگ دیتے ہیں جنہ دی راہ تے چلا جنہ تے تو انعام کیتا ہے انہاں دا خیال آ رہا ہے کہ انعام جنہ تے ہویا ہے وہ نام علیہم دا انعام تے سارے تے ہویا ہے نبیاں سارے تے ہویا ہے صدیقاں شہیداں صالحین تے ہویا ہے پر ساری کائنات سب تو ود کے انعام اللہ نے کدے دے کیتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام تے سب سے اولا سب سے بالا والا سب سے بالا اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ترتیب دیکھو تے حفظ مراتب دیکھو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا
سب سے اولا اور کی خیال ہے یہ دعا منگن لگے سرکار دا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بچی بولو کہ نماز انج نہیں پڑھنی اور ٹیپ ریکارڈ چل رہی ہے، انج نہیں، بلکہ کیویں نماز پڑھنی ہے تینوں پتہ ہوئے تو کی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جے اے تہاڈی کنڈیشن نہیں ہو نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ جدوں آیت کریمہ نازل ہوگی نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اوے نشہ ہوئے نا پھر نماز نہیں پڑھنی۔ نماز کدوں پڑھنی ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، تانوں پتہ ہوئے کہ اسی اے کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ پورے دل دی گہرائی نال اللہ دی بارگاہ عرض کرنی ہے یا اللہ سانو اپنے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام دے رستے تے چلا۔ سبحان اللہ اچھا اسی صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کچھ اور بھی پڑھتے ہیں؟ اور کی پڑھتے ہیں؟ جتھوں مرضی سارے قرآن تو جتھوں مرضی۔ چلو آپ بھی تساں کدی نہ کدی تے پڑھیا ہونا ہی ہے، لیکن جدو امام صاحب دے پیچھے پڑھتے ہو رمضان شریف آ رہا تراویح تساں پڑھنیاں نے کدی نہ کدی تے امام صاحب پڑھن گے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دھیان نال سوچ تینوں اس ویلے کدا خیال آئے گا؟ کدی نہ کدی تے امام صاحب پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو جدو اے سن دیو تسی تانوں کدا خیال آتا ہے؟ کدی نہ کدی تے امام صاحب پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بولو جدو امام صاحب یہ آیتاں پڑھتے ہیں کدا خیال ہوتا ہے؟ کدی نہ کدی تے امام صاحب پڑھتے ہیں یا ایوہ المزمل، کدی نہ کدی تے امام صاحب نے پڑھیا ہوئے گا یا ایوہ المدثر، کدی نہ کدی نے پڑھیا ہوئے گا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کدی نہ کدی نے پڑھیا ہوئے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کدی نہ کدی امام صاحب نے پڑھیا ہی ہوئے گا نا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت علامہ مولانا مفتی سعید احمد اسد صاحب زندہ ہاں جی بولو سرکار دا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ ایک بھائیا مینوں کہنے لگا یہ ہے تو میں کدی پڑھی نہیں گئی۔ اللہ میں کہ تو کی پڑھتا ہے؟ کہوں گا میں خالص توحید والی صورت پڑھتا ہوں۔ تسی پوچھ لینا نا رکے نہیں لینا۔ میں خالص توحید والی صورت پڑھتا ہوں۔ میں کہو خالص توحید والی صورت کیڑی ہے؟ یہ صورت اخلاص۔ یہ سرکار کا تصور کوئی نہیں۔ میں کہ ذرا پڑھ سبحان اللہ قل هو اللہ، میں کہ کر جا سونے تو کہہ کے اللہ ہی کہہ۔ کیا بات بغیر سرکار دے خیال دے نماز نہیں ہوندی۔
اچھا جی رکوع گئے، رکوع تو بعد کھڑے ہوئے، پھر سجدے گئے، 2 سجدے کیتے، دوسری رکعت پڑھی، ہن اتحیات گئے، سبحان اللہ یعنی کھلو کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ معاف کر دے، حالے تسلی نہیں ہوئی، چوکے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ معاف کر دے، حالے تسلی نہیں ہوئی، سبحان اللہ کھڑے ہو کے گیا یا اللہ معاف کر دے، سبحان اللہ پھر تسلی نہیں ہوئی تو گوڑیاں پار ڈگ کے تے نک رگڑ کے لکیراں کڈ کے کیا یا اللہ معاف کر دے، دور کا فیصلہ پڑھی ہے نا، ہن اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبحان اللہ یا اللہ جنیاں عبادتاں نے نہ پاویں مالی نہ پاویں بدنی نے، یا اللہ سب تیرے واسطے نے، سبحان اللہ بجو اینی گل کہی نا تو دروازہ کھلیا رحمت والا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دھیان بیانا تو سرکار بھی نال ہی جلوہ گر نظر آئے، سبحان اللہ تو پتہ ہی لگا ہوئے جو کچھ بھی ملیا نا تینوں انہاں دے واسطے نال ہی ملیا، سبحان اللہ ہن نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے ودھا دے مکھڑے والیا، مازاق دے کاجل والیا، واللال دیا زلفاں والیا سونیا، اے کمینہ تیری بارگاہ سلام دا نظرانہ پیش کردا ہے، سونیا سلام دا نظرانہ قبول فرما لو، سبحان اللہ ہن بولو جدوں اے سلام پڑھدے ہو کدا خیال ہوندا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک ایک مسئلہ اور کردہ جا، سانو نا کچھ دیوبندی علماء ایک مشورہ دے لے اندر نعرہ رسالت ضرور لایا کرو، پر ایدہ جواب یا رسول اللہ ایک بڑھندہ نہیں، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، بس اگوں گل ختم ہو گئی، گل کلیئر نہیں ہوتی، گل کلیئر کریا کرو، ایدہ جواب بڑھندہ محمد الرسول اللہ، اے جواب بڑھندہ لے میں کھنا رسول تے کن نہیں بڑے نے، جو تسی آندے ہو یا رسول اللہ پتہ نہیں لگتا کیڑے رسول نو تسی آواز ماری ہے تے گل کلیئر کریا کرو، سبحان اللہ میں کہ یار گل ہے محمد الرسول اللہ تے خدا دی قسم سنیاں دی جان ہے، سبحان اللہ ساڈی کوئی ایک مسجد وکھا دیو پوری دنیا دے اندر جتھے لکھائی ہوئی ہوگی ایک کلمہ شریف نہ لکھیا ہوگی، سبحان اللہ کوئی ایک مسجد دکھا دے، یہ کہ ساڑی جان ہے نا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ ساڑے کول کوئی عیسائی آ جائے جی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسی سب تو پہلے کی پڑھانے ہیں انہوں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نکاح پڑھان لگے ہیں ایک کلمے پڑھانے کو شرط نہیں، لیکن پھر بھی منڈے نو کہتا ہے چل پتر برکت واسطے تو کلمہ شریف پڑھ لے، سبحان اللہ تو کئی منڈے بھی بڑے سیانے تو کہتے ہیں استاد جی توڑے تے اعتبار ہے تسی آپ پہ ہی پڑھ لو، میں کہ کلمہ شریف جڑا نا محمد الرسول اللہ تے جان ہے ساڈی، پر جڑا تو ہے کہ ہے نا کہ یا رسول اللہ دا مطلب ہے اللہ کے رسول تے رب دے رسول تے کنے ہی بڑے نے، کی پتہ تسی کیڑے رسول نو آوازاں مار دے، میں کہو گل سنیا اس مجمع دے اندر کوئی بندہ کھلو کے کہ ابا جی کوئی آخر دھیان نال دو بول ہوئے ابے کنے ہی بڑے نے، پتہ نہیں کہڑے ابے نو تو بلائی جانا ہے، تو لوگ آخر گے پاگل دیا پترا جہاں ہے اسے نو بلائی جاتا ہے نا، اور رسول پاوے کنے ہی بڑے نے جدو سنی کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اسے نو بلاوندا ہے جہاں ہے بالکل یہ ہوئی السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونے نبی جی تواڈے تے سلام ہوئے، نبی تے 1,24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش نبی نے، اور کس نبی نو سلام پڑھ دیو یارو اسے نبی نو سلام پڑھ دیا جدا کلمہ پڑھ کے میں تے تو مسلمان بن لیا، سبحان اللہ چاہے کون کون سلام پڑھتا ہے نبی پاک دے، سبحان اللہ پر اے سوچیا سلام کدوں کیا جاندہ ہے، ان کو بندہ اتھے آوے
کوئی ایس ٹینٹ نو کہ جا ٹینٹ جی السلام علیکم کہہ گئے اب وہاں سے واسا السلام علیکم کو کہہ گا اور ساؤنڈ لگا ہے ساؤنڈ جی السلام علیکم سلام کنوں کیا جاتا ہے مرزا صاحب السلام علیکم سلام انہوں کیا جاتا ہے کہ زندہ بھی ہوئے تو سننا بھی ہوئے جدو اسی نماز کہنے نا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسی اعلان کرنے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چار پانچ سال ہو گئے نے ضلع سرگودا کی ایک جگہ ہے سلہ والی سلہ والی تو چنگ جائیے نا تو رستے سے پنڈ آتا سباگا مینوں یاد نہیں سباگے کی گل ہے یا وہ نال دا کوئی پنڈ سی تو میں تقریر واسطے گیا جو تقریر ختم ہوئی سوالوں کی واری آئی تو ایک منڈا کھڑا ہو گیا میں نے کہنے لگا مولوی صاحب نبی پاک زندہ نے میں کہا بالکل زندہ نے کہوں اچھا جی زندہ نے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی عمر کنی ہے میں کہا 63 سال کہنا نے جناب جی زندہ نے تو 63 تے بریک کیوں لگی ہے ایتکی بھی ٹی وی کا رولا پیا سی نا کہ بابی مولوی نے بڑا سوال کیتا سی اسی تو بہت پہلے کا جواب دے چکے ہیں میں کہا پتر تیری عمر کنی ہے کہ اندر 19 سال میں کہا ٹھیک میں کہا تیری عمر دا پہلا دن کدوں شروع ہویا کہ جدو میں پیدا ہویا میں کہا ٹھیک میں کہا کہ اس تو پہلے تو کچھ مہینے ماں دے پیٹ چ زندہ رہا کہ نہیں کہنا جی رہا میں کہا تو وہ مدت وچ کاؤنٹ نہیں کیتی تو کہنا جی وہ تو جہان اور سی نا جہان اور سی نا میں کہا پتر ایو گل ہے جسم یہ ہوئی تیرا زندہ سی جہان اور سی پھر دنیا دے اندر آیا پیٹ دی مدت الگ ہے دنیا دے اندر آیا جن ساتھ ہوئے اس دنیا چ لیں گا ایک عمر بد دے ادھروں روح نکلے گی اگلا جہان شروع ہو جائے گا اس جہان کا نام کی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ہن قیامت تک عالم برزخ ہے عالم برزخ چ بندہ لیکن باڈی تو ہوئی ہے نا دنیا والی ہوں سرکار کی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تھی چکتے ہو نا میت نو مرن والا نیک ہوے تو بھی بولتا بد ہوے تو بھی بولتا میت موڑیا پہ نیک آکھے گا پترا وہ پتھر وہ پانچیا وہ بڑے سست ہو گئے جلدی جلدی کرو نا تو نہیں پتا اللہ نے میرے واسطے کنیاں نعمتیں تیار کی جلدی لے چلو تو بد آکھے گا پترا وہ پتیجیا مینوں کتنے لے چلے نہ لے جاؤ مینوں بڑی مارا پینیاں نے نہ لے کے جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بولن والے دی آواز انسان جنہ تو علاوہ سارے ہی سن دے سبحان اللہ اچھا جسم کیڑا بول رہا ہے دنیا والا لیکن دنیا نو خبر ہے بول رہے ہیں نہیں سانو تو کوئی خبر نہیں نا یہ ایسا جان ہے جی سانو خبر کوئی نہیں لیکن ہے بول رہا ہے کیونکہ ایمان کی دا نا ہے اکھ تے اعتبار دا نا ایمان نہیں کن تے اعتبار دا نا ایمان نہیں ایمان نا ہے زبان مصطفیٰ تے اعتبار کرن دا اچھا ہن جدوں بولدا ہے او میت او دا منہ کیڑے پاسے ہوندا ہے کتے
اکھاں بند نے کہ کھلیاں بند منہ دے کپڑا شپڑا ہے کہ نہیں کپڑا بھی ہے جس نگاہاں بھی منہ اتے اکھاں بند پھر اتے کپڑا پھر بھی سارے نو ویکھی جا رہے ہیں کہ نہیں ویکھی جا رہے ہیں اے عالم برزخ دا عالم ایتھے روح کم کر دی پئی ہے اللہ دی قسم نبی کریم علیہ السلام عالم برزخ دے اندر نے لیکن نبی کریم علیہ السلام دا ایو دنیاوی جسم اللہ تعالیٰ دے فضل نال زندہ ہے تے میرا نبی جدوں چاہے جتھے چاہے جلوہ گری نہیں فرما سکدے نے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آؤ دیکھیے صحابہ کیویں نماز پڑھتے سن سبحان اللہ ایک صحابی کو پوچھا گیا یہ دسو نبی کریم علیہ السلام زور اور اثر دی نماز پڑھان لگے قرآن پڑھتے سن بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 103 تے ورقے دا پاسا کھبا پورا چیپٹر ہے باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ نماز وچ امام ول اکھ چک کے ویکھن دا بیان کیا نبی کریم علیہ السلام زور اور اثر دی نماز پڑھان لگے قرآن پڑھتے سن صحابی نے کیا پڑھتے سن اور پوچھا گیا تانوں کیویں پتہ لگدا سی سرکار قرآن پڑھ رہے نے کیونکہ فجر علیہ نماز کے اندر سرکار قرآن پڑھتے سن اچھی مغربی عشاء ویلے قرآن پڑھتے سن اچھی زور اثر ویلے تے قرآن نہیں سن اچھی پڑھتے تانوں کیویں پتہ لگا جواب دیتا قرآن تے نہیں سن پڑھتے اچھی پر باضطراب لحیتہ ہی اسی سرکار دا چہرہ مبارک ویندے رہندے سن سرکار دی داڑھی مبارک ہلدی نظر آندی سی لگ پتہ جاتا سی سونا نماز کے اندر قرآن پڑھ چھوڑ اے سوچو سانو آرڈر کی یہ نماز کیویں پڑھنی ہے نگاہاں کتنے رکھنی نے سجدے والی جگہ تے چلو بندہ سیدھا بھی ویندا ہوئے امام صاحب کھلوتے نے ایتھے جڑا بالکل پیچھے کھلوتا ہے وہ غور نال بھی ویکھے امام دی داڑھی ہلدی نظر آئے گی نہیں نظر آئے گی ہاں جڑے ایس سائڈ پہ کھلوتے نے یا ایس سائڈ پہ کھلوتے نے انہوں نے نظر آ سکتی ہے پر کیویں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اینج وکھڑتا اے صحابی نماز رب دی پڑھدے سن نماز دے اندر چہرہ مصطفیٰ ویکھدے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے تشریف لے گیا کہ برادری کے بنو سلمہ انہوں نے ملے زور دی یا اثر دی نماز سی سرکار نے نماز پڑھانی شروع کی تھی کہ سرکار دا منہ سی بیت المقدس وال پہلے 17 مہینے سرکار نے کدھر نماز پڑھائی ہے منہ کر کے بیت المقدس وال سرکار دا منہ ہے بیت المقدس وال پہلی رکعت پڑھی گئی دوسری رکعت پڑھی گئی اچھا کئی گلاں پریکٹیکلی سمجھانیاں پیندیاں نے یہ نہ آکھیا جی اسد صاحب نے کی شروع کرتا ہے سرکار کھلوتے نہیں تھے جماعت کرا رہے تھے صحابہ کتنے کھلوتے نے اے پیچھے قطار بن کے 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں تیسری رکعت دی باری آئی تو سرکار نے انج کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ 3-4 باری نا اپنا چہرہ انور اسمان وال اٹھایا سبحان اللہ تو دل چ سی کدی قبلہ بدل جائے گا
اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر ہی جبریل علیہ السلام نو بھیج کے قرآن دیا آیتاں نازل فرمائیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء حبیب پیارے اسی تیرے چہرے انور نو کئی واری اسمان وال بلند ہوندا ویکھیا ہے سونیا تساں چہرہ اس واسطے بلند کیتا ہے تاکہ قبلہ چینج ہو جائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سوڑے ہوں اسی قبلہ او بناواں گے جڑا تیری مرضی دا رہے گا لیکن میں تے اللہ میں تے نمازاں پڑھنیاں کوئی نہیں پڑھنیاں نے سوڑے تو تے تیری امت نے اس واسطے سوڑے مرضی بھی تیری چلے گی سرکار دی مرضی کی سی قبلہ کیڑا بن جائے کعبۃ اللہ مسجد حرام بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ چل سونے ہونے اپنا چہرہ ادھروں ہٹا کے مسجد حرام وال کر مدینہ شریف کھلوئی ہے نا یہ بیت المقدس ادھر ہے تو بیت اللہ ادھر ہے جو اللہ نے فرمایا نا سونے تو ہونے اپنا چہرہ انور ادھر کر تو سرکار نے کی کیتا اے جڑے صحابہ سن پیچھے کھلوتے جو سرکار دے اگے نہیں آ گئے یہ صحابہ کرام سرکار دے اگے لگن واسطے تے نہیں سی آئے تے پیچھے لگن واسطے انہوں نے بس سرکار نو ویکھیا تے پھر چلنا شروع کر سرکار کے پیچھے نہیں آ گئے فدردوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فدردوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ رسالہ رسالہ استاد المناظرین حضور قبلہ سید احمد اسد صاحب سبحان اللہ اور بولو ایس نماز کے اندر صحابہ نو سرکار دا خیال آیا کہ نہیں آیا آج بھی مدینہ شریف چلے جاؤ تو انہوں مسجد نظر آئے گی مسجد قبلہ تین سبحان اللہ پتہ لگا مسئلہ تو اڈا من کڑتے کہ نماز پڑھ دیا نبی دا خیال کھوتے دے خیال نہ لو پیڑ ہے نا قبلہ نہ بانے اپنا ایمان ضائع نہ کر گج گج کے کہہ جنی دیر تک نبی پاک دا خیال نہیں آئے گا تیری نماز ہونی نہیں سبحان اللہ بخاری شریف کی لکھے ہے صحابہ نے پڑھنی نا نماز انج بھی اپنا سرکار نے رکوے جانا انہیں بھی پیچھے رکوے چلے جانا جو رکوع تو اٹھنا نا تو سرکار نے سجدے چلے جانا کہ صحابہ سجدے کے نہیں سمجھاتے وندے رہتے سن سبحان اللہ سبحان اللہ جو لگنا نا سرکار سجدے سر لگے چکن تو انہیں سجدے جانا سبحان اللہ بول سابی نماز کے میں پڑھتے تیرے والی پڑھتے سن یا سی سنی کس طرح دی نماز پڑھتے سانو انہوں نے سکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری نبی کریم علیہ السلام برادری ایک سی لڑ پئی آپس میں نبی کریم علیہ السلام انہوں دی صلح کران واسطے گئے ایک گل یاد رکھنا یہ لڑاؤنا مسلمان دا کم نہیں سمجھانا مسلمان دا کم ہے تو مسلمان آپس چ لڑ پین
تے صلح کرانا ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان ایویں کدی بلدی تے تیل نہ پایا کرو بلکہ پانی پا کے نا اگ نو مٹھی کریا کرو. صلح الصلح خیر. سرکار صلح کران واسطے گئے پچھوں نماز دا ٹائم آ گیا. حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ چ عرض کیتا آقا ابو بکر جے تسی آکھو تے میں تکبیر پڑھا جماعت کرا دیو. سرکار کے تشریف لے گئے. فرمایا چلو ٹھیک ہے. حضرت بلال نے تکبیر کی. حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے کھلو کے جماعت کرانے شروع کر. اسی دوران نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. سبحان اللہ تو سرکار آئے نا پچھلی صف والے سر انہوں نے کھڑکی کے سرکار آئے نا انہوں نے نا درمیان جگہ دی. نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی صف آ گئے. نال ہی جڑے صحابہ سن انہوں نے انج کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اگلے نے دیکھا نا پیچھے آواز آ رہی ہے ہاتھ بجن کی. انہیں دھیان کیا تو سرکار نے انہیں بھی راہ چھڑ دیا. اور جس قطار سرکار پہنچ گئے سارے صحابی انج ہاتھ مار رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بالکل پیچھے جا کے سرکار پہنچ گئے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نماز انج پڑھتے سر کے بعد دھیان سارا اپنے اللہ وال جو نماز کہہ رہے ہیں بالکل دھیان ہو گئی. جدو ہاتھے ہاتھے آواز بجن کی آواز زیادہ آئی نا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فٹ پیچھے ہٹنا شروع کر. سرکار نے اشارہ بھی کیا نہیں تو اپنی جگہ تے کھلو کے نماز پڑھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق اگے نہیں کھلوتے پیچھے ہٹ گئے. اور سرکار پھر اگے تشریف لے گئے. جتوں ابو بکر صدیق نے نماز چھڈی سی سرکار نے اتوں ہی پڑھانے شروع کر دیا. اچھا جس ویلے جماعت ہو گئی نا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر پھر میں اشارہ نہیں کیتا سی تو اگے کھلو کے نماز پڑھا دے پھر تو پیچھے کیوں ہٹے. عرض کیتا سونے ابو قحافہ دی پتر دی جرت کیویں کہ تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھاواں میں نہیں کر سکتا. سرکار خوش ہو گئے. ہن سرکار نے صحابہ نو فرمایا جدوں تساں امام نو کوئی گل دسنی ہوے تے سبحان اللہ کیا کرو. ایڑا نا ہاتھ مارنا انما التصفیق للنساء. یہ ہاتھ مارنا ہے عورتوں واسطے. مردوں نو کہنا چاہیے سبحان اللہ. ہن اے فرماؤ جو نبی کریم علیہ السلام پر صحابہ دیکھ رہے سن کہ انہوں کی نماز ٹوٹ گئی کی ہو گئی. اے نہ کہیں کہ نبی دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاتی ہے. شرک وال بندہ دوڑ جاتا ہے. کھوتے دے خیال نالوں نبی پاک دا خیال پیڑا ہے. یارو امیر المومنین امام المتقین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. کیوں نبی پاک دا خیال کر کے مصلی چھڑ کے واپس آ سکتے ہیں انہاں دی نماز جو ہو جاتی ہے کہ اللہ دی قسم ہے نہ غریب سنیاں دی نماز بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے. اچھا نبی کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے. یہ وہ آخری بیماری بھی گل ہے. حضرت بلال کا طریقہ یہ سی انہوں نے اذان کہنی پھر سرکار دے حجرے دے باہر آ کے نا کہنا